وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا ان کا غصہ کہہ لیں، اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہی وجہ تھی کہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی، تو 16 ماہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب؟ اس وقت وہ بات کرتے 16 ماہ کے بعد جب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہے تو اس کے بعد یہ 3 ماہ ہو گئے، 3-3.5 ماہ، اس میں وہ بات کرتے۔ ابھی اب آ کے جب وہ اویس قاسم کے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اس حلقے سے، احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، یہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر دانیال عزیز صاحب چاہیں کہ اویس قاسم کو ہی لڑانا ہے یا احسن اقبال صاحب کے بیٹا ضد کرے کہ جی میں نے لڑنا ہے، تو پارٹی اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ تو دونوں کو جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس قسم کی صورتحال کہ جو آپ اپنے حلقے سے اٹھا کے، نارووال کے ایک حلقے سے اٹھا کے اسے پورے صوبے پہ اور پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ ایک منٹ ایسے نہیں زویب ایسے نہیں، اچھا نہیں ہوگا ایسے، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ۔ نہیں دیکھیں، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، اور جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ مکس میچ ہوتا ہے۔ اس میں ٹکٹ جو ہے وہ نہ اس بات پہ کہ جی نوجوان ہے اور نہ اس بات پہ بھی یہ کوئی اپنا اولڈ ایج ہے، اس بات پہ تو ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پیراماؤنٹ کنسیڈریشن یا وجہ ہوتی ہے کہ پارٹی کو سیٹ ریٹرن کر کے کون دے گا، پارٹی کے لیے کون جو ہے وہ سیٹ ون کرے گا، وہ کوئی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو یا وہ کوئی نوجوان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں، اس ضلع میں کنسنسس کیا ہے۔ اب جب پورا ضلع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلے جو ہیں یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے، عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے، اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں، وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی، دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی، نہ کسی گورنر نے دی ہے، نہ چیف منسٹر نے دی ہے، نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں، پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں، اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے۔ رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے۔ آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی سپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے، آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟ دیکھیں، بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے، ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی، یہ تو جنرل باجوہ نے
یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا۔ اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو، ان کے ذہنوں کو خراب کرو اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے؟ گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنا، تم دو گرفتاری، اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ زبان اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو۔ وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں، اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش، یہ سازش اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے، یہ سازشی تم خود ہی ہو۔ اچھا رام صاحب بتائیے کہ پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سسٹم کے لاڈلے ہیں، اب اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہے، ایسے انتخاب کا کیا فائدہ جس میں میاں نواز شریف صاحب لاڈلے بن کے اتریں گے؟ اور رانا صاحب اس میں نہیں چلیں آپ یہ بتائیں۔ بھی شامل کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی لحاظ کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہیں وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں؟ ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی، پتہ چلے گا وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، پریزیڈنٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں، سزائیں اناؤنس کروائی جائیں، تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی، میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا، وہ لاڈلا پن تھا۔ اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے۔